الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قابل عزت حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزت دار پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیاری بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام رہتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے ڈائریکٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کی اور برس کی بیماری کو صحیح کر دیتے تھے، مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر زندہ کر دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آتا تھا اور اپنے ہاتھ سے اس کو موم پگھلا دیتے تھے۔ آپ نے جو فزکس پڑھتا ہے وہ جانتا ہوگا کہ لوہا کتنے فورم ہیٹ پر گرم ہوتا ہے،
لیکن حضرت داؤد اپنے ہاتھ سے لوہے کو پگھلا دے، شیپ جیسا دینا چاہتے تھے دے دیتے تھے۔ تو تمام انبیاء کے معجزات ذکر کرنے کا موقع تو نہیں ہے۔ آج ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو آپ کے سامنے رکھیں، اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں، مکہ المکرمہ سے فلسطین لے جایا گیا، مسجد اقصی لے جایا گیا، اور مسجد اقصی کے بعد آپ کو ساتوں آسمان دکھائے گئے، اس سے بھی آگے لے جایا گیا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو اللہ نے آپ کے لیے خاص کیا ہے، اور اسی سفر کو ہم اور آپ اسراء و معراج کہتے ہیں۔ آج کے خطبے میں ہم 3 چیزیں جانیں گے۔ پہلی چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی، دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں ہوئی، اور تیسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیسے ہوئی۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ کب ہوئی؟ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، یعنی کہ نبوت کے پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ یہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اس کے 5 سال یعنی 5 سال کے بعد 5 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ یہ امام قرطبی کا اور امام نووی کا کہنا ہے۔ بعض نے کہا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اس کے 10 سال کے بعد یعنی 10 نبوت میں آپ کو معراج ہوئی۔ بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے 16 مہینے پہلے معراج ہوئی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے 1 سال پہلے معراج ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگائیے، امام طبری نے کہا کہ پہلی نبوت کے پہلے سال ہوئی، امام قرطبی اور امام نووی نے کہا کہ 5ویں سال ہوئی، کسی نے کہا کہ 10ویں سال ہوئی، کسی نے کہا کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی، کسی نے کہا ہجرت کے 1 سال 16 مہینے پہلے ہوئی۔ بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے محدثین سال ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ سال ہوئی۔ ہمارے بھائیوں نے تو مہینہ بھی بنا دیا، تاریخ بھی بنا دی کہ 27 رجب ہوئی۔ سال کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے کہ سال ہوئی۔ ہاں، علامہ سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو معراج 27 رجب کو ہوئی، لیکن الرحیق المختوم جب صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ تمام چیزیں یہ بتاتی ہیں، اگر حالات کا اللہ کے رسول کی سیرت دیکھی جائے تو معلوم یہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 27 رجب کو بھی نہیں ہوئی۔ تو معراج کب ہوئی اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تاریخ کیا ہے، سال کیا ہے، دن کیا ہے، اس کی جانکاری کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ لیکن معراج ہوئی ہے یہ آپ کو ماننا ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المعراج حق، معراج تو حق ہے۔ وقد اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الى السماء، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات معراج آسمانوں پر لے جایا گیا۔ وحیث شاء اللہ من العلا، اور آسمانوں پر ہی نہیں بلکہ اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا اتنا اللہ تعالیٰ آگے لے گیا۔ تو معراج ہوئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماننا ہے، لیکن معراج کب ہوئی، تاریخ کیا ہے، مہینہ کیا ہے، اس کا کوئی کنفرم ثبوت نہیں ہے، لیکن ہوئی ہے یہ ماننا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہجرت سے پہلے ہوئی نہ کہ ہجرت کے بعد۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی، غیر تو غیر ہے، اپنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ آپ کا سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے چاچا انتقال کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں کئی سال گزارنا پڑے، اور یہاں تک کہ آپ کی شریک حیات
آپ کی رفیق سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو معراج کرائی اور دکھایا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جلوہ، تو تاکہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قرار آیا. اس لیے اللہ نے اپنے رسول کو معراج کرایا. اب کیسے کرائی؟ اگر آپ پورے معراج کا سفر حدیث کی کسی ایک کتاب میں پڑھنا چاہیں تو آپ کو مکمل نہیں ملے گا. آپ کو تقریباً 6-7 حدیثی کتابوں کے اوراق پلٹنے ہوں گے، پنے پلٹنے ہوں گے، تب آپ کو ملے گا. تو معراج کیسے ہوئی اب آپ بالکل متوجہ ہو کر کے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. یہ سورہ بنی اسرائیل کی سب سے پہلی آیت ہے. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. بڑی پاک ہے وہ ذات. اسرا کا معنی ہوتا ہے رات میں چلنا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دن میں نہیں بلکہ رات میں کروائی گئی. بعبدہ اور اپنے بندے کو کرائی. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سوئے ہوئے تھے اور آپ کو خواب میں معراج کرائی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعبدہ ہم اپنے بندے کو لے گئے. معلوم یہ چلا کہ خواب میں نہیں، یا ایسا بھی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں ہو، آپ کی باڈی تو دنیا میں ہو اور آپ کی روح کو لے جایا گیا ہو. نہیں، بلکہ آپ کو آپ کی روح اور جسم کے ساتھ لے جایا گیا. لیلا من المسجد الحرام. اور پوری رات یہ معاملہ نہیں چلا بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ معراج کرا دی گئی. اور اللہ تعالیٰ نے جب اس آیت کو شروع کیا تو سب سے پہلے کہا سبحان الذی. سبحان کا معنی تو ہوتا ہے بڑی پاک ہے ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ عربی کے اندر حیرت کے لیے بولا جاتا ہے. معلوم یہ چلا کہ آگے جس چیز کا ذکر معراج کا ذکر ہو رہا ہے یہ بڑی حیرت کی بات ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. آپ یہاں سے لندن اور امریکہ جائیں تو آپ کو 16 اور 15 گھنٹے کی فلائٹ لینا پڑتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو آسمانوں پر لے جا رہا ہے. اور کیسے؟ ایک رات بھی نہیں، رات کے چھوٹے سے حصے میں. کیسے ہوئی؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سب سے پہلے خانہ کعبہ سے مسجد اقصی لے جایا گیا. اب اس کی تفصیلات بخاری اور مسلم کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکے کے اندر تھا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کے قریب تھا. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اپنی پھوپھی یعنی ام ہانی کے گھر پر تھا. میں لیٹا ہوا تھا، میں سویا ہوا تھا اور میرے بغل میں علی بھی لیٹے تھے اور میرے بغل میں جعفر بھی لیٹے تھے. 2 یا 3 فرشتے آتے ہیں اور آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں کہ ان میں کون ہے. 3 لوگ لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول بیچ میں ہے، دائیں حضرت علی ہے، بائیں حضرت جعفر ہے. سوال کرنے والے فرشتے نے سوال کیا ان تینوں میں کون ہے؟ ایک نے جواب دیا یہی جو بیچ میں یہی ہے اور انہی کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اس رات کوئی معاملہ نہیں ہوا. پھر دوسری رات آئی، میں پھر اسی طریقے سے لیٹا ہوا ہوں کہ فرشتے آسمان سے تشریف لائے اور مجھے درمیان سے اٹھایا، گھر کی چھت کو کھولا اور مجھے بیت اللہ لے گئے، خانہ کعبہ لے گئے اور جو حتیم کا حصہ بنا ہوا ہے مجھے وہاں کچھ دیر کے لیے لٹا دیا. اب خانہ کعبہ کے بغل میں دیکھیں گے اس طریقے سے ایک چیز بنی ہوئی ہے، وہ بھی خانہ کعبہ کا ہے، اسے حتیم کہتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے حتیم میں لٹا دیا. پھر اس کے بعد مجھے زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے سینے کو چیرا، یہاں گردن سے ناف تک میرے سینے کو چیرا اور میں یہ سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں. جبرائیل میرے سینے کو چیر رہے ہیں، میں یہ سارا کا سارا معاملہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں. دنیا کے اندر 2 طریقے سے آپریشن ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو آپریشن کرنے کا یہ ہے کہ پیشنٹ کو بے ہوشی کا انجیکشن دے دو اور اس کے بعد اس کو آپریشن کرو. اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو موجودہ وقت میں سب سے زیادہ چل رہا ہے کہ
اس کی باڈی کو بالکل خاموش کر دو، سائلنٹ کر دو، اس کی باڈی کو سن کر دو، اور سن کرنے کے بعد اس کا آپریشن کرو۔ مریض دیکھتا ہے کہ اس کے پھیپھڑے نکالے جا رہے ہیں، اس کا پیٹ چیرا جا رہا ہے۔ اور یہ دونوں طریقے جانتے ہو کہاں سے ملے؟ سب سے پہلا یعنی بے ہوش کر کے آپریشن یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ حضرت آدم جنت کے اندر تنے تنا ہے، اکیلے ہیں، سو گئے، اور جب سو کر کے اٹھے دیکھتے ہیں بغل میں حوا لیٹی ہوئی ہیں۔ یہ پہلا آپریشن۔ اور دوسرا یعنی سن کر کے آپریشن کرنے کا طریقہ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ میرے سینے کو چیر رہے ہیں اور میں یہ سارا کا سارا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے میرے دل کو نکالا، زمزم کے پانی سے دھویا، اور آسمان سے بڑی سی تشتری، بڑی سی پلیٹ لائی گئی جو علم و حکمت سے بھری ہوئی تھی، اور میرے دل کو اس کے اندر رکھ دیا گیا۔ پھر اس کو صاف کیا گیا اور میرے سینے میں رکھ دیا گیا، اور پھر میرے سینے کو بند کر دیا گیا۔ تو یہ معاملہ شق صدر کا ہے، سینے کو چیرنے کا ہے، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ اور آپ کی زندگی میں 3 مرتبہ یہ آپ کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیرا، آپ کے دل کو نکالا اور اس کو دھو کر کے پھر اسی جگہ پر رکھ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بند کر دیا۔ اب ترمذی کی حدیث ہے یا غالباً مسلم کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم اوتیت بدابۃ ابیض، پھر ایک سواری کو لایا گیا، ایک چوپائے کو لایا گیا، اس کا نام کیا تھا؟ یقال لہ البراق، اس کا نام براق تھا۔ اور عربی کے اندر برق کے معنی بجلی کے ہوتا ہے، اسے براق اس لیے کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہیں اس کا قدم بھی پڑتا تھا۔ اس کی رفتار اتنی ہائی تھی کہ جہاں یہ دیکھتی تھی یعنی اس کی نظر اور اس کے قدم دونوں ساتھ میں چلتے تھے، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہیں اس کا قدم بھی پڑتا تھا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کا سائز بھی بتا دیتا ہوں، فوق الحمار دون البغل، وہ گدھے سے تو اونچی تھی لیکن کھچر سے تھوڑی چھوٹی تھی۔ سائز کیسا تھا؟ گدھے سے اونچی، کھچر سے چھوٹی تھی۔ اوتیت بدابۃ ابیض، کلر کیسا تھا؟ سفید رنگ کی تھی، رنگ سفید ہے، گدھے سے اونچی، کھچر سے چھوٹی ہے، اور اس کی رفتار، اس کی سپیڈ اتنی زیادہ خطرناک ہے جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہیں اس کا قدم بھی پڑتا ہے۔ اب ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل کو لے آیا گیا، براق کو لے آیا گیا، معاف کیجیے، براق آ گئی، کھڑی ہوئی ہے، آپ کو حکم دیا گیا سوار ہو جائیں، آج یہی آپ کی سواری بننے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سوار ہونے کے لیے قدم بڑھایا، میں آگے بڑھا اور چڑھنے کی کوشش کی تو یہ براق شیخی بگارنے لگی۔ گھوڑے کے اندر جب آپ اس پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بدکتا ہے، اس کی اپنی فطرت ہوتی ہے، شیخی بگارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوشش کی لیکن وہ شیخی بگارنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اے براق، یہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تجھے معلوم نہیں ہے یہ کائنات کے سب سے عظیم شخص ہے، اور آج تک کتنا مقدس سوار تیری پیٹھ پر کبھی سوار نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ براق وہیں پر خاموش ہو گیا اور میں براق پر سوار ہو گیا۔ اب وہ آسمانوں میں اڑ رہا ہے، ہواؤں سے باتیں کر رہا ہے، کچھ ہی دوری پر چلا ایک زمین پر اتر جاتا ہے۔ کہاں لے آئے؟ اے جبرائیل یہ کون سی جگہ، یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ بیت المقدس ہے، یہ مسجد اقصی کی سرزمین ہے، یہ فلسطین ہے، اور ہم فلسطین آ گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاء، پھر میں نے براق کو اسی پتھر سے باندھ دیا جس سے تمام نبی اپنی اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے۔ میں نے براق کو اس پتھر سے باندھ دیا جس سے تمام نبی اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اللہ کی ذات پر توکل کیسے کیا جاتا ہے اس کا درس دیا ہے۔ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ جانور کو کھلا چھوڑ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، توکل یہ ہے کہ جانور کو باندھ کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو اس پتھر سے باندھ دیا جس سے تمام نبیوں نے باندھا تھا۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ اٹھاؤ، میں مسجد اقصی کے اندر داخل ہوا،
سارے لوگ سارے نبی مسجد اقصی میں موجود ہیں. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے سارے پیغمبر وہاں پر حاضر ہیں. حضرت آدم بھی ہیں, حضرت ادریس بھی ہیں, حضرت نوح بھی ہیں, حضرت موسیٰ بھی ہیں, حضرت ابراہیم بھی ہیں, حضرت یوسف بھی ہیں. سارے پیغمبر سارے نبی ہیں. فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا اللہ کے نبی آدم سے لے کر آپ تک آنے والے سارے پیغمبر ہیں. کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جواب دیا گیا یہ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کو پکڑا اور صفوں کو کاٹ کر مصلی پر لے جا کر کے کھڑا کر دیا اور فرمایا آئے اللہ کے حبیب, اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو ان تمام نبیوں کا امام بنایا ہے, لہٰذا آپ ان کو نماز پڑھائیے. اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے مسجد اقصی میں تمام نبیوں نے نماز پڑھی. تو ہمارے رسول کون ہیں؟ امام الانبیاء ہیں, امام المرسلین, تمام نبیوں کے امام, تمام رسولوں کے امام ہیں. اور آپ کو مسجد اقصی اس لیے بھی لے جایا گیا ہے کہ مسجد اقصی کا احترام, مسجد اقصی کی عزت, مسجد اقصی کا مقام مسلمانوں کی نظروں کے سامنے رہے. وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. ہمارے پیغمبر نے اس مسجد میں نماز پڑھائی. اللہ کے رسول فرماتے میں نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر کے باہر نکلا یا مسجد کے صحن میں آیا. میرے سامنے 2 پیالے لائے گئے, میرے سامنے 2 پیالوں کو پیش کیا گیا. ایک پیالے کے اندر دودھ تھا اور ایک کے اندر شراب تھی. ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا تھا اور دوسرے پیالے کے اندر شراب تھی. اب مجھ سے کہا گیا آپ ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو پسند کیجئے, کیا پینا چاہتے ہیں؟ ایک طرف دودھ ہے, ایک طرف شراب ہے, کیا لینا چاہتے ہیں؟ پیجئے, کیا آپ کو پینا ہے؟ آج آپ کی مرضی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دودھ اور شراب میں سے اخترت اللبن, دودھ کا پیالہ لیا اور میں دودھ پی گیا. آپ نے فرمایا میں دودھ پی گیا اور جب میں نے دودھ پیا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اخترت الفطرہ, آئے اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے, آئے اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے. اب یہ تو دنیا کا سفر ہے جسے اسرا کہا جاتا ہے, یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی. اب اسی مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا جا رہا ہے. اور اب براق کی ڈیوٹی مسجد اقصی تک تھی, اب براق اوپر نہیں جا رہی ہے, اس کی ڈیوٹی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک ختم ہو چکی ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے لے گئے. اب کیسے لے گئے اس کا علم اللہ کو معلوم ہے. ہاں امام غالباً امام طحاوی نے لکھا ہے آسمان سے ایک سیڑھی آئی اور اس سیڑھی پر حضرت جبرائیل کے ساتھ اللہ کے نبی چڑھ گئے اور اسی سیڑھی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ پہنچ گئے. موجودہ وقت میں اس کو سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت آسان ہے. آپ لفٹ پر چڑھیں کسی مال میں اور دیکھیے لفٹ آپ کو اپنے آپ اوپر لے کے چلی جائے گی. تو ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ گئے اور جانتے ہو اس دنیا سے آسمان کی دوری کتنی ہے اور ہر آسمان کی ہر آسمان سے دوری کتنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اپنی سب سے تیز سواری سے جانا چاہے, ہائی سپیڈ سواری جتنی تیز ہوتی تیز سواری سے جانا چاہے چلا جائے, 500 سال گزر جائیں گے تب بھی وہ پہلے آسمان پر نہیں پہنچ پائے گا. 5 سال نہیں, 50 سال نہیں, 250 سال نہیں, 400 سال نہیں, 500 سال گزر جائے اور دوڑتا رہے اپنا گھوڑا اور اپنی کار دوڑاتا رہے. فرمایا 500 سال کی مسافت ہے, اس سے بھی زیادہ ٹائم لگے گا پہلے آسمان پر پہنچنے میں. اور پھر اتنی دوری پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی اور پھر دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی, تیسرے سے چوتھے, چوتھے سے پانچویں اور پانچویں سے لے کر چھٹے تک, چھٹے سے لے کر ساتویں تک, ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ پہنچا, آسمانوں میں بڑے بڑے دروازے, بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے ہیں. جبرائیل نے دستک دی, اندر سے آواز آئی کون آیا ہے؟ کہا میں جبرائیل ہوں. اچھا کون ہے آپ کے ساتھ, کیا کوئی اور بھی آیا ہے؟
کہا ہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر فرشتے سوال کرتے ہیں کہ انہیں بلایا گیا ہے، کہ انہیں دعوت دی گئی ہے؟ کہا ہاں انہیں بلایا گیا، دعوت دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے آسمان کا دروازہ کھلا اور میں جیسے ہی پہلے آسمان میں داخل ہوا میں نے دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل نے فرمایا سلام کریے، میں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، مرحبا بابن صالح، مرحبا یا نبی صالح، آئے نیک بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، مرحبا آپ کا آنا مبارک ہو۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہے؟ کون ہے ان کے ذرا تعارف تو کراؤ۔ کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے اور پوری دنیا کے باپ اور کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملا، پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ میرے بھائیوں وقت نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو اگلے جمعے کے لیے بھی رکھتے ہیں اور اگلے جمعے میں بھی اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ منٹ جو خطبے کا وقت ہے وہ 20 منٹ کا ہے اور خصوصاً میرے لیے آدھے گھنٹے کا کیا گیا ہے، لیکن اس موضوع کے لیے آدھے گھنٹے کا وقت بھی ناکافی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں اس موضوع کو آپ کے سامنے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام باتیں سننے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار بنائے، نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک و بدعت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہے اللہ تعالیٰ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جب تک ہم زندہ ہیں توحید پر، اسلام پر، خاتمہ ہو تو ایمان پر، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔